إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس رب کعبہ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عنایت فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے صحابہ کرام ترسا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں خوب عبادتیں کرنے اور اپنی مغفرت کروا لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انگریزی میں کہا جائے تو ان لمیٹڈ درود و سلام نازل ہو میرے آپ کے اس تمام کائنات کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سیدھے ٹاپک پر آتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود، مل جانے کے باوجود اگر کوئی اپنی مغفرت نہیں کروا لے گا، جبریل علیہ السلام نے اس پر بد دعا کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ دلیل امام بزار رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 6252 ہے، 6252۔ امام البانی رحمہ اللہ نے کئی شواہد کی بنیاد پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ایک وجہ یہ بتلائی، ایک آمین پر یہ کہا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، فقال، اور کہا، رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جو رمضان پا لیا لیکن اس کے باوجود اپنی مغفرت نہیں کروا لیا۔ فقلت، بس ایسے موقع پر میں نے کہا آمین، اللہ اس دعا کو قبول فرمائے، بد دعا کو قبول فرمائے۔ تھوڑا سوچیں، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین یہ بد دعا رد کرے گا؟ وہ بھی اس مہینے کے تعلق سے جو مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، جو مہینہ مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان اپنی حالت پر اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے غور کریں۔ حاضرین کرام، یہی وجہ ہے کہ رمضان قریب آ رہا ہے۔ کئی دنوں سے میں غور و فکر میں ہوں کہ رمضان ہر سال آ رہا ہے، لاک ڈاؤن میں بھی آیا تھا، لاک ڈاؤن سے پہلے بھی آیا تھا، اب بھی آیا ہے، مستقبل میں بھی آئے گا، قیامت کے دن تک رمضان آتا رہے گا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہے؟ مسلمان کیوں گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، حق کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ بڑا غور کیا، اس کے بعد 3 وجوہات میرے سامنے آئے، 3 اسباب، 3 وجہ۔ کیا وجہ ہے؟ 3 ریزنز۔ نمبر 1، شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی وجہ سے انسان گمراہ ہو رہا ہے۔ اب کوئی رمضان میں یہ بہانہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وسلسلت الشیاطین وصفدت الشیاطین، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، رمضان میں بہانہ نہیں۔ دوسری وجہ، ماحول، یا تو دوستوں کا ماحول اسے گمراہ کرتا ہے، یا تو گھر کا ماحول اسے گمراہ کرتا ہے، ماں باپ صحیح نہیں، بچہ صحیح نہیں، دوست صحیح نہیں، بچہ صحیح نہیں، یا تو محلے کا ماحول یا شہر کا ماحول، اس کا آس پاس کا جو معاملہ ہے، اڑوس پڑوس دوست وغیرہ، ان کی وجہ سے بھی گمراہ ہوتا ہے۔ سگریٹ پینے کی عادت نہیں تھی، گٹکا کھانے کی عادت نہیں تھی، وہ مختلف وہ ایڈورٹائز میں بتا عادت نہیں تھی، لیکن دوستوں کی وجہ سے کھا رہا ہے،
چیخنے چلانے کی عادت نہیں تھی، لیکن گھر میں ماں باپ کو دیکھ کر کے چیخ رہا چلا رہا ہے. شرک کی اصل بچہ پیدا ہی ہوتا ہے فطرت پر، توحید پر، لیکن ماں باپ کو دیکھ کر کے وہ درگاہوں کے چکروں میں، مزاروں کے چکروں میں، پیروں باباؤں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے. ماحول کا اثر. تیسرا سبب انسان کے گمراہ ہونے کا وہ ہے دل. اور آج ہمارا ٹاپک ہے رمضان، دلوں کی اصلاح کا مہینہ. اگر ایک بندہ اپنا دل سدھار لے، شیطان بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور ماحول بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. دل سدھار لے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 88 89. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی. کوئی اس کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ وہ قلب سلیم لے کر کے آئے. قلب سلیم، اللہ کے پاس اللہ کی قسم جو بھی قلب سلیم لے کر کے گیا وہ کامیاب ہو جائے گا. قلب سلیم کیا ہے؟ شرک سے پاک دل، بدعات سے پاک دل، نفرتوں سے پاک دل، بغض سے پاک دل، ایک دوسرے کے لیے جو دلوں میں حسد، جلن پیدا ہو رہا ہے، کینہ، کپٹ، اس سے پاک صاف شفاف دل جو لے کر کے جائے گا وہ دل کامیاب ہوگا، یعنی وہ شخص کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دل کا ذکر کیا. اب پورے خطبے میں دل کو آپ ٹارگٹ پر رکھیں. یہ دل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دل، قلب سلیم. دین اسلام کو اگر اچھے انداز میں سمجھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں کیا کہا؟ صحیح مسلم، صحیح بخاری حدیث نمبر 52، صحیح مسلم حدیث نمبر 1599، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا، خبردار، خبردار ہو جاؤ، ان فی الجسد مضغۃ وان فی الجسد مضغۃ، اور یقیناً انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، خون کا ٹکڑا ہے، ایک خون کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا ہے. اس کے مسئلے میں خبردار ہو جاؤ. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا سدھر گیا، جسم کا ایک حصہ ہے، اگر یہ سدھر گیا جسم پورا سدھر جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اللہ کی قسم اگر یہ بگڑ گیا پورا جسم بگڑ جائے گا. اللہ، خبردار ہو جاؤ، وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے. اگر دل سدھر گیا پورا انسان سدھر گیا، اگر دل بگڑ گیا پورا انسان بگڑ گیا. انسان سدھر گیا پورا گھر سدھر گیا، انسان بگڑ گیا پورا گھر بگڑ گیا، یہ گھر سدھر گیا پورا محلہ سدھر گیا، اگر گھر بگڑ گیا پورا محلہ برباد ہوا. یہ ایک دل کا اتنا بڑا مقام ہے اسلام میں، اور اس دل کا تعلق اس جسم سے بھی ہے اور روح سے بھی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دل کا تعلق صرف جسم سے ہے. نہیں نہیں نہیں، اس کا تعلق جسم سے، روح سے، دو سے ہے. آئیے رمضان کا مہینہ دل سے کیسے قریب ہے وہ جانتے ہیں. سب سے پہلے مشہور آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. جی، اور یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا. اور کون لوگ ہدایت حاصل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا جس کے دل میں ڈر ہو، چاہے وہ خبر کا ڈر ہو یا قیامت کا ڈر ہو یا اللہ کا ڈر ہو یا جنت کا ڈر ہو یا تڑپ ہو جنت میں جانے کی، اپنے آپ کو بچانے کی. دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں. ھُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، متقی لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے جو ڈرنے والے ہیں. متقی کون ہے اس کی وضاحت تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن تقوی کی جگہ کیا ہے؟ تقوی کی جگہ دل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اور ہدایت کو جوڑ کر کے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8 میں دعا سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا،
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیر دے. اللہ اکبر. ہاں انسان کو ہدایت ملنے کے بعد اس کا دل پھر سکتا ہے. حاضرین کرام، اب یہ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. 3 اعمال بطور خاص کیے جاتے ہیں، 3 چیزوں پر خاص توجہ ہوتی ہے. ایک ہے قیام، تراویح، قیام اللیل، تہجد جسے ہم کہتے ہیں. نمبر 2 روزے رکھتے ہیں. نمبر 3 لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں. پہلے لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورۃ القدر. یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے. 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات یعنی 83 ایئر سے زیادہ بہتر رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 2017 تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، سرچ کرو، تلاش کرو. آج ہماری امت نے کیا کیا؟ 80% لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا کہ نہیں بھائی 27ویں منا لو سب کچھ ہو جائے گا. نہیں نہیں نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث واضح ہے، تلاش کرو. 21 23 25 27 29 ان راتوں میں تلاش کریں گے لیلۃ القدر. اس لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا، قیام کیا، تراویح پڑھا، ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جو اس نے گناہ آگے بھیجے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. صحیح بخاری و مسلم کی حدیث. قیام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو تراویح میں کھڑا ہوا رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. روزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں روزے رکھے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. صحیح بخاری کی آیت نمبر 37 38 آپ دیکھ سکتے ہیں. حاضرین کرام، جو 3 حدیثیں لگاتار پڑھی گئی اس میں کامن 2 باتیں تھیں، ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان اور ثواب کی نیت سے. اب بتائیے ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ تصدیق بالجنان، دلوں سے تصدیق کی جائے. جب دل تصدیق کر لے تو انسان زبان سے بھی اقرار کرے گا، عمل سے بھی ظاہر کرے گا کہ وہ ایک اللہ ہی کا بندہ، اسی کی عبادت کرے گا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مارا جا رہا تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. نبی کے دل میں ایمان تھا تو زبان سے اقرار کیا کہ ہاں ہمارا رب اللہ ہی ہے، اسی کے سامنے ہم سر جھکائیں گے، اور تمہیں بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی عبادت کرو. اللہ اکبر. اور ثواب کا تعلق کس سے ہے؟ ثواب کی نیت دل سے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے. نیت زبان سے کرنے کا نام نہیں، دل میں ارادے کا نام ہے. حاضرین اکرام، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں اس پر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2564 یعنی 2564. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا. مال دولت وقت کے حساب سے تبدیل ہو جائیں گے، چہرہ بھی وقت کے حساب سے تبدیل ہو جائے گا. سامنے ایک، پیچھے ایک، کہتے وقت ایک، سنتے وقت ایک، چہرے بدلیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے مال دولت کو نہیں دیکھے گا، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھے گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھے گا، دلوں کو دیکھے گا کہ تمہارے دلوں میں کتنا اخلاص ہے،
تمہارے دلوں میں کتنی توحید ہے، تمہارے دلوں میں کتنا اللہ کے لیے محبت، رسول اللہ کے لیے محبت ہے، تمہارے دل کتنے بغض سے پاک ہیں، صاف ہیں، شفاف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھیں گے، پھر اعمال کو بھی دیکھیں گے کہ تمہارے اعمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کتنے ہیں. نمازیں جو ادا کر رہے ہو نبی کے مطابق ہے کہ نہیں، روزے جو رکھ رہے ہو نبی کے مطابق ہے کہ نہیں، اللہ کی راہ میں جو خرچہ کر رہے ہو اللہ نبی کے مطابق ہے کہ نہیں. ہر چیز میں تمہارے معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کتنے ہیں کتنے نہیں. اللہ رب العالمین تمہارے اعمال دیکھیں گے، تمہارے دل دیکھیں گے. اللہ اکبر. یہ روزہ، یہ تراویح، یہ لیلۃ القدر، یہ رمضان کا آنا دلوں کی اصلاح کے لیے ہے. اب اس رمضان آپ کو مجھ کو چاہیے کہ 4 باتوں پر غور کریں. 4 باتوں پر اس رمضان میں ہمیں محنت کرنا ہے. 4 باتوں پر. نمبر 1 دیکھیے، جو سو رہے ہیں وہ اٹھ جائیے، غور و فکر سے سنیے گا، دل تھام کر کے سنیے گا. آپ کے میرے آخرت کا مسئلہ ہے، آپ کی میری جنت کا مسئلہ ہے. 4 باتیں آپ کو مجھ کو ہر ہمیشہ، ماؤں کو، بہنوں کو، مرد حضرات کو، بچوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. اس پر اس رمضان میں محنت کرنا چاہیے. اس رمضان میں اس بات پر محنت کرنا چاہیے. کیا ہے وہ 4 باتیں؟ نمبر 1، کہیں ہمارے دل موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل یہود کی طرح پتھر تو نہیں ہو گئے، یا اس سے زیادہ سخت تو نہیں ہو گئے. اس پر ہمیں غور کرنا ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، نبی کی زندگی سنی جا رہی ہے، صحابہ کی سیرتیں پڑھی جا رہی ہے، پھر بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہمارے آنکھوں سے پانی نہیں جاتا. کیا کہیں ہمارے دل یہود کی طرح سخت ہو گئے ہیں؟ سختی میں بھی پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں کیا؟ دلیل اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 74 میں، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اس کے باوجود، یعنی معجزات کے باوجود تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، گویا کہ پتھر ہے، پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں. نہیں ہو سکتا ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کیونکہ پھر پتھر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سے پانی بہ پڑتا ہے، یہ پھوٹ جاتے ہیں تو چشمے نکلنے لگتے ہیں، یہ تو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پھوٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کہیں ہمارے دل پتھر یا پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہو گئے. ہمارے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمارے حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں ہمارے دل کتنے نرم کتنے سخت ہیں، اس کا معاملہ دیکھنا چاہیے. نمبر 2، پہلی بات پتھر یا اس سے سخت. نمبر 2، ہمیں آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے، وہ یہ کہ کہیں ہمارے دلوں پر کفار کی طرح مہر تو نہیں لگ گئی، سیل تو نہیں لگ گئی، اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی جہنمی کا مہر اسٹیمپ تو نہیں لگ گیا. اس پر ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 7 کہ اللہ تعالی نے ان کفار کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے سماعتوں پر، سننے پر بھی مہر لگا دیے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے. حاضرین کرام، نبی نے ایسا کہا ہے، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے. اس پر عمل کرو. شرک نہیں کرنا چاہیے، مزاروں پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے. جو سر ہم اپنے رب اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، وہ سر کسی پیر بابا کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. کہنے کے باوجود ہم اس چیز کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے دل پر غور کرنا چاہیے، کہیں ہمارے دل پر مہرا تو نہیں لگ گیا. جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہ سر غیر کے سامنے جھک رہا ہے. اللہ اکبر. اس پر غور کرنا چاہیے، کہیں ہمارا دل پر کہیں اللہ کا مہر تو نہیں لگ گئی. تیسری چیز، یا پھر منافقین کی طرح ہمارے دل میں بیماری آ گئی ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے. کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری میں اور اضافہ کرتے جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یہ جو جھٹلا رہے ہیں، یہ جو انکار کرتے جا رہے ہیں حق کا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب دے گا. آپ کو مجھ کو غور کرنا چاہیے. نبی کی حدیث آنے کے باوجود ہم مخالفت کرتے ہیں.
چاہے وہ رمضان کی عبادتوں کا مسئلہ ہو، تراویح کا مسئلہ ہو، نمازوں کا مسئلہ ہو، سب سے بڑی وبا یہ شرک اور بدعات کیوں نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ بھئی شب برات، شب معراج یا پھر یہ عید میلاد النبی کے نام پر جو کیا جاتا ہے نبی سے ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی دھڑلے سے اور زیادہ کرتے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا شیطان ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں نہیں، دلوں میں بیماری ہے کیا؟ آپ کو، مجھ کو، مردوں کو، عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بچوں کو، ہر ایک کو سوچنا چاہیے. نمبر 4 جس بات پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے وہ ہے زنگ لگ جانا. یا پھر ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. لوہے پر اگر زنگ لگ جائے تو وہ کام نہیں کرتا. ویسے ہی کیا ہمارے دلوں پر بھی زنگ لگ گیا ہے کیا؟ اس بات پر آپ کو، مجھ کو غور کرنا چاہیے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، مکمل نوٹ کرنا ذہن سے نکل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نشان لگ جاتا ہے. گناہ کرتا ہے تو دل پر نشان لگ جاتا ہے، وہ بھی کالا والا نشان لگتا ہے، کالا نشان، سیاہ نشان لگ جاتا ہے. پھر وہ مغفرت کر، اللہ سے استغفار طلب کر لے، معافی مانگ لے، اللہ کی طرف لوٹ کر کے آ جائے تو ہوتا یہ ہے کہ اس کا وہ نشان پھسل جاتا ہے. اگر وہ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ گناہ کرتا رہے، گناہ پر گناہ کرتا رہے تو اس کے دل پر نشان پڑتے جائیں گے، وہ سیاہ ٹیکے لگتے جائیں گے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ران کے نام سے ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مطففین سورہ نمبر 83 کے آیت نمبر 14 تلاوت کر کے بتلایا، کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے. جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے دل پر زنگ لگا ہے. حاضرین کرام، یہ 4 باتیں، کہیں ہمارا دل پتھر یا پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں، یا ہمارا دل کفار کی طرح اس پر مہر تو نہیں لگا دی گئی، یا پھر ہمارا دل منافقین کی طرح بیماریوں کا گڑھ تو نہیں بن گیا، یا پھر ہمارے دل پر زنگ تو نہیں لگا. ان 4 باتوں پر ہمیں غور و فکر کرنا اور اس پر خوب محنت کرنا اور اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہیے. آخری بات، ہمیں اپنا دل قلب سلیم بنانا ہے، قلب منیب بنانا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 33-34 میں یہ 4 چیزوں پر غور کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو قلب منیب بنانا ہے، قلب سلیم بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے 33-34 سورہ قاف میں ارشاد فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو کوئی غیب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، غیبیات سامنے رکھ کر کے اللہ سے ڈرا، اور تنہائی میں اللہ رب العالمین سے، رحمان سے ڈر گیا، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والا دل لے کر کے اللہ کے پاس آ گیا کہ اللہ یہ تیرا بندہ گناہ گار، لیکن گناہوں سے توبہ کر کے اب تیری طرف لوٹ کر کے آ گیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے، یہ شرک و بدعات، خرافات سے، رسم و رواج بیکار کے، ان تمام چیزوں سے بچا کر کے تیری طرف لوٹ کر کے آ گیا. ایسا دل اللہ کے پاس لے کر کے آئے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ادخلوہا بسلام، چلو جنت میں تم سب کے سب سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اب یہاں پر تمہیں کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہوگا، جاؤ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ ہمیش رہنے کی جگہ ہے. سبحان اللہ. ایسا دل آپ کا میرا ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.